بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ہاں صاحب نے چند روز قبل معیشت بہتر ہونے کے دعوے کیے تھے، تو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن معیشت کا جو حال ہے اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ تبدیلی سرکار نے ملک کو ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا ہے جو کہ ایک اور نئے معاشی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسے بد انتظامی کہیں یا نااہلی، بڑھتے ہوئے گردشی قرضوں اور غیر ملکی قرضوں کی اقساط اور سود کی ادائیگی نے ملک کو ایک معاشی کھائی کے کنارے پر لا کھڑا کیا ہے۔ حکمران جماعت کی جانب سے بچت کے دعوے اور گردشی قرضوں میں کمی لانے کے تمام دعوے ناکام ہو چکے ہیں۔ گردشی قرضوں کا خاتمہ ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ گیا ہے۔ اگر اعداد و شمار کو دیکھیں، پاور سیکٹر کا قرضہ 2300 ارب روپے اور پیٹرولیم سیکٹر کا قرضہ 1600 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ ٹوٹل گردشی قرضہ اس وقت 3900 ارب ہے۔ ڈالر میں اس کی مالیت تقریباً 24 ارب ڈالر بنتی ہے۔ ٹیکسوں سے وصول ہونے والی رقم یعنی آمدن کا تخمینہ اس سال 3300 ارب روپے کے لگ بھگ لگایا گیا ہے۔ یہ بمشکل 20 ارب ڈالر بنتا ہے، اور سال کے اختتام پر بیرونی قرضوں کے واجب الادا اقساط اور سود کی ادائیگی 20 ارب ڈالر بنتی ہے۔ بینکوں میں اس وقت کل 19 ارب ڈالر ہے، جس میں سے سعودی عرب اور یو اے کے 4 ارب ڈالر اور چائنا کے 3 ارب ڈالر ہے۔ 7 ارب ڈالر عوام کا ہے اور 5 ارب ڈالر حکومت کا ہے۔ تو تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ وہ اعداد و شمار ہے جو اس وقت زمین پر موجود ہے، یعنی آن ریکارڈ ہے۔ ان اعداد و شمار کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 44 ارب ڈالر کی ادائیگی اور 20 ارب ڈالر کی آمدنی کے ساتھ ملک کیسے چلے گا۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق حکومت نے گردشی قرضہ ختم کرنے کے جتنے بھی دعوے کیے تھے وہ سب ایک ایک کر کے باؤنس بیک ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں۔ اب تو عالمی ادارے بھی حکومت سے گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اب گردشی قرضے میں ماہانہ 40 سے 50 ارب روپے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں صاحب نے چند روز پہلے یہ کہا تھا کہ معیشت یعنی معیشت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ وہ بہت اچھی ہو گئی ہے اور پاکستان بحران سے نکل گیا ہے، لیکن جو اعداد و شمار ہے وہ ان کے اس دعوے کی مکمل نفی کر رہے ہیں۔ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک کی اس وقت کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ایک بڑی دلچسپ تھیوری سامنے آتی ہے۔ تو معاشی صورتحال کا جو اس وقت میں نے نقشہ کھینچا ہے اس کی ایک وجہ ہے، اگر معاشی صورتحال کو اور سیاسی صورتحال کا اس وقت تقابلی جائزہ لیا جائے تو اس وقت جو سیاسی کرائسس نظر آتا ہے، اپوزیشن سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جو معاشی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو ایک بڑی دلچسپ تھیوری سامنے آتی ہے۔ اور وہ تھیوری یہ ہے کہ جو اپوزیشن کو تحریک چلانے کی آزادی ملی ہوئی ہے اس کے پیچھے کہیں یہ نقطہ نظر تو نہیں کہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا سیاسی بحران، بدترین معاشی بحران کے اثرات کے خطرات کو وقتی طور پر زائل کر سکتا ہے۔ یعنی اگر پولیٹیکل کرائسس ہوگا تو پھر اکنامک کرائسس پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپوزیشن کی سیاسی قیادت کسی جھانسے میں تو نہیں آ گئی؟ یعنی تحریک چلانے کی جو آزادی ملی ہوئی ہے یہ ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ کسی کا نام لینے پر یا کسی کے خلاف بات کرنے پر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی شروع ہوتی تھی، لیکن اس وقت اپوزیشن کھول کر کھیل رہی ہے، اور اپوزیشن جتنا آگے بڑھ بڑھ کر کھیل رہی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ اور وہ سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کہیں اس تحریک کے پیچھے خود بالادست قوتوں کا ذہن تو کار فرما نہیں، اور کیا بالادست قوتوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ خان صاحب نے جس قسم کے مالی معاشی بحران میں ملک کو پھنسا دیا ہے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، اور ایک ہی راستہ ہے کہ ایک اور بحران پیدا کیا جائے یا حکومت مخالف سیاسی قوتوں سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے۔ جبکہ اپوزیشن کا بیانیہ اس بات کو رد کرتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک محض سیاسی بحران کو دھندلانے کے لیے ہے۔ جس قسم کا بیانیہ اس وقت اپوزیشن لے کر چل رہی ہے اسے بہت سے لوگ خطرناک سمجھتے ہیں، اور ماضی میں اس بیانیے کی کوئی روایت نہیں رہی۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کھل کر جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور خاص کر عسکری قیادت کے نام لے کر انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف سے بالکل خاموشی ہے، اس سے یہ نہیں لگتا کہ اپوزیشن محض معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ بلکہ ایک اور تھیوری یہ بھی ہے کہ اپوزیشن یہ ریلائز کر چکی ہے، شاید یہ محسوس کر لیا ہے 11 بڑی سیاسی جماعتوں نے کہ بدترین معاشی بحران آنے والا ہے، اس سے نہ حکومت نمٹ سکتی ہے
نہ بالادست قوتوں کے پاس کوئی آپشن رہ گیا. وہ جو خاص اب بار بار کہتے تھے نا کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن اب لگتا یوں ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا جو واقعی خاص صاحب کو لے کر آئے گی کہ وہ اس بحران سے کیسے نکل سکے. تو کہیں اور سے اب معاشی مدد ملنے کی بھی توقع نظر نہیں آتی. ہم نے جن دوست ملکوں سے مدد لینی تھی ان سے لے لی, IMF سے جو لینا تھا ان سے بھی پیسہ لے لیا. تو اب یہ جو معاملہ قرضوں کا بہت زیادہ قرضے بڑھ گئے ہیں, جن میں گردشی قرضے بھی بہت زیادہ ہے, اور دوسرے جو ہم نے عالمی اداروں سے پیسے لیے ان کے قرضے, ان کے اقساط, ان کے سود کی ادائیگی یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو ہو سکتا ہے یہ کہیں نہ کہیں سوچا گیا ہو کہ موجودہ حکومت تو اس کرائسس سے نکل نہیں پائے گی, تو کوئی نیکسٹ گورنمنٹ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکتی ہے. پچھلے 72 سال میں بجلی گیس کا گردشی قرضہ 1100 ارب تک گیا. تو جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے یہ گردشی قرضہ 1100 ارب تھا, اب یہ بڑھ کر 2300 ہو گیا ہے, اور پچھلے جو 1100 ارب روپے کا قرضہ تھا اس میں سبسڈی بھی شامل تھی. تو خان صاحب نے صرف 2 سال میں اس میں 1200 ارب کا اضافہ کر دیا ہے, اور اگلے مہینے یا بائی دی اینڈ آف دس ایئر یہ 1300 ارب روپے ہو جائے گا. تو لگتا ہے کہ پاور سیکٹر تو دل کھول کر دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے, یا حکومت انہیں اس کا موقع دے رہی ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جہاں جہاں حکومت خود اپنی گڈ مینجمنٹ سے, گڈ گورننس سے اس گردشی قرضے کو کم کر سکتی تھی, وہ بھی کام نہیں کیے. یعنی اگر بجلی کی قیمت کم ہوتی, بجلی زیادہ استعمال ہوتی, یا لائن لاسز جو پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ کم ہوتے, اب پہلے سے لائن لاسز 2% زیادہ ہے. ریکوری جو کبھی 92 سے 95% تھی وہ بھی کم ہو کر 88% رہ گئی ہے. تو یہ نااہلی اور بد انتظامی کی واضح مثال ہے. اس میں نہ سیاسی مخالفین کا کوئی عمل دخل ہے, نہ تجزیہ کاروں کا کوئی حصہ ہے. یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے جو نہیں کیے گئے, تو خاص اب اس کا ذمہ کسی اور پر ڈال نہیں سکتے. اب جو فیڈرل منسٹر توانائی کے عمر ایوب, وہ یہ دعوے کرتے رہے کہ بجلی کا گردشی قرضہ ہم 1400 ارب پر 14 ارب مہینہ پر لے آئے تھے, یعنی اس سے پہلے 40-50 تھا اور وہ 14 ارب لے رہے, لیکن کورونا آیا اور کورونا نے وہ قرضہ بڑھا کر یعنی 40-41 ارب کر لیا. مگر یہ دعویٰ درست نہیں ہے. کبھی بھی گردشی قرضہ حکومت 40 ارب سے نیچے لے جا ہی نہیں سکی. خود حکومت کے ایک وزیر نے اس کے اوپر یعنی کھل کر بات کر دی. طاہر صاحب, ایک دعویٰ کیا تھا حکومت نے, اور خاص طور پر عمر ایوب صاحب نے جو کہ پاور منسٹری کے وزیر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ دسمبر 2020 تک جو گردشی قرضہ ہے وہ ہم 0 پہ لے آئیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دسمبر اب صرف 1 ماہ دور ہے اور ابھی بھی جو کوانٹم ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ جو ٹارگٹ تھا دسمبر 2020 کا وہ اچیو نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں, جو عمر ایوب صاحب نے دعویٰ کیا تھا اس کے پیچھے کئی عوامل ہوں گے, اس تفصیل میں ہم جا بھی سکتے ہیں, لیکن ایک حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پچھلے سال بلکہ اس سال ہی کووڈ-19 نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا بشمول پاکستان کے. اگر تھوڑا بہت اعداد و شمار دیکھیں تو تقریباً 100 ارب روپے کا مزید خسارہ ہوا ڈسٹریبیوشن کمپنی میں کووڈ-19 کی وجہ سے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 250 ارب ریکوریز میں آپ کہہ رہے ہیں, ریکوریز میں تقریباً 104 ارب روپیہ مزید ہمیں خسارے کا سامنا ہوا کووڈ-19 کی وجہ سے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ماہانہ اور ہر 3 ماہ کے بعد کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے. اگر روپے کی قیمت گرتی ہے یا تیل کی قیمت میں یا گیس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمیں نیپرا قانون کے تحت اس کو صارفین تک منتقل کرنا ہوتا ہے, اس کو بھی روکا گیا. تقریباً 250 اور 350 ارب روپیہ مزید خسارے میں گیا. اس کی وجہ سے جو پچھلے جو مالی سال ہے اس میں سرکولر ڈیٹ میں تقریباً 538 ارب روپے کا اضافہ ہوا. تو یہ تو ایک حقیقت ہے. اب اس رواں مالی سال میں جو پہلے 3 مہینے ہیں, جولائی, اگست اور ستمبر میں, یہ جو ابھی اعداد و شمار ہم نے دیکھے ہیں اس میں جو رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے, زیادہ نہیں ہوئی ہے, اور تقریباً 20% رفتار کم ہوئی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جولائی آنورڈز رفتار کم ہوئی ہے. کم ہوئی ہے. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اب سرکولر ڈیٹ کا جو اوور آل نمبر ہے وہ 2400 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے, اور سپٹمبر میں 50 ارب کے قریب جو ہے سرکولر ڈیٹ رہا ہے؟ اس وقت تقریباً 2300 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ ہے. تقریباً آدھا پاور ہولڈنگ میں پارک ہوا ہوا ہے. اس کے جو 50% ہے وہ سی پی پی اے کی بیلنس شیٹ میں ہے, اس میں سے آدھا ہم آئی پی پیز کو دینا ہے, اور مزید جو آدھا ہے وہ جو ہمارے اپنے پاور پلانٹس ان کو دینا ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جو 1000. اب یہ صورتحال ہے, خان صاحب نے قرضوں میں پہلے سے زیادہ اضافہ کیا. 2 سال میں حکومت نے 15,000 ارب روپے کے قرضے لیے, اور بقول حکومت 9 ارب ڈالر قرض واپس کیے. اور یہ بھی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ اب کوئی کرپشن نہیں ہوتی. جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے کرپشن 0 لیول پہ چلی گئی ہے, منی لانڈرنگ بھی نہیں ہو رہی.
क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सारे अंदर है। सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर शहबाज शरीफ थे, उनको भी अंदर किया हुआ है, हमजा शहबाज भी अंदर है। तो बकौल हुकूमत के सारे मनी लॉन्ड्रर अंदर है, तो अब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही। रिश्वत और किक बैक्स भी खत्म हो गई है, क्योंकि वो हुकूमत ही नहीं रही जो रिश्वत और किक बैक लेती थी। सरकारी खजाने से एक पाई भी खुर्द-बुर्द नहीं होती। तो फिर ये पैसा कहाँ गया? ये जो कर्ज लिए गए वो कहाँ गए? महंगाई बढ़ गई, कर्जे भी बढ़ गए। अब हुकूमत ये कहती है कि कोरोना की वजह से बिजली का इस्तेमाल कम हुआ, मगर पावर सेक्टर को पैदावारी सलाहियत के मुताबिक ही अदायगियां की गई। तो ये 4 से 5 माह की बात है। बाकी जो 7-8 माह बात है उनमें तो बिजली उसी तरह इस्तेमाल हुई। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो साबका हुकूमतें थी उन पर यह इल्जाम आयद किया जाता है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि उन्होंने महंगे दामों बिजली खरीदी, जबकि पिछले दिनों खुद हुकूमत ये दावे करती रही कि उन्होंने IPP के साथ रीडू कर लिया है और पावर सेक्टर के साथ बिजली की जो खरीदो फरोख्त है उसके नए सिरे से मामला तय पा रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई और इस वक्त हालत ये है कि एक बहुत ही खौफनाक किस्म का मुआशी बहरान मुंह खोले खड़ा है। और अगली खबर यह है कि PDM को तोड़ने की साजिश बुरी तरह नाकाम हो गई। PDM के सरबराह ने नवाज शरीफ के बयानिए की हमायत कर दी है। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक वो नवाज शरीफ के बयानियों को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि उसकी मुकम्मल हमायत भी करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने PDM के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि फौज की बैसियत इदारा वो इज्जत करते हैं। मौलाना साहब दो टोक बता दें कि जो बात थी कि जर्नैलों का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, इस पे PDM ने क्या तय किया है कि आइंदा के लिए क्या जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड यूज? ये कोई मसला नहीं है। आप मीडिया ने इसको मसला बना दिया है। सब जानते हैं कि जब एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है तो कौन मुराद होते हैं। तो किसी ने सराहत से कह दिया, किसी ने सराहत से नहीं किया। ये कोई मसला नहीं है हमारे नजदीक। मीडिया की सतह पर आप लोगों की मर्जी, आप जो बात दुनिया में क्षेत्र से हाँ ले लें, आप ले लें। जी आप बताइए दोस्त बैठे हुए। मैं करता हूँ आगे आगे आप देखें। ये कोई मसला नहीं है, क्यों मसले को मसले बना रहे हो? हम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर सियासतदानों में एक शख्स का नाम लिया जा सकता है, वजीर आजम का नाम लिया जा सकता है, सदर मुमलिकत का नाम लिया जा सकता है, तो फिर इदारे के किसी और फर्द का भी नाम लिया जा सकता है। कोई ऐसी जुर्म की बात नहीं है। लेकिन हम बहरहाल इस हवाले से हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहते हैं। तो बाज़ लोग लिहाज रखते हैं, बाज़ लोग हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हैं। और अपोजिशन का मौक़िफ़ ये कि किसी शख्सियत का नाम लेकर बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि वज़ीर आज़म का नाम लिया जा सकता है तो फिर बाकियों के नाम भी लिए जा सकते हैं। सियासत में सब कुछ जायज़ है। तो मौलाना फजल रहमान की हिम्मत और बसीरत की दाद देना पड़ती है। कल PDM ने तमाम निकात पर इत्तफाक कर लिया, जो कि गैर मुतवक्को है, क्योंकि बिलावल भुट्टो के BBC को दिए गए इंटरव्यू के बाद हुक्मरान जमात ने और बहुत से तजिया निगारों ने दावा किया था कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने PDM के सरबराह की हैसियत से नवाज शरीफ के बयानिए को न सिर्फ विंडोज कर दिया है बल्कि ये साबित कर दिया है कि PDM के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। मौलाना फजल रहमान का ये कहना था कि कोई नाम लेता है या नहीं लेता, मगर बात वही है जो कि सच है। तो मौलाना फजल रहमान ने यह भी साबित कर दिया है कि अपोजिशन का जो भी नुक्ता नजर है इस पर वो मुकम्मल पैरा दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की गिलगित बल्तिस्तान में पॉलिटिकल कैंपेन जारी है और वो मुसलसल हुकूमत पर अटैक कर रही हैं, बल्कि हुकूमत से ज्यादा वजीर आज़म इमरान खान उनका निशाना बन रहे हैं। हुकूमत को ना हुकूमत समझा है ना इससे दरखास्त की है। मुझे बहुत दिली तौर पर तकलीफ होती है जब मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है। मियां साहब ने तो उसको पहले कह के साइड पे कर दिया कि बेटा तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम छोटे आदमी हो, इससे बाहर रहो। ये बड़ों की लड़ाई है। मेरी मजबूरी है कि मुझे अवाम के मुजरिम इमरान खान का नाम लेना पड़ता है। अफसोस इसलिए है कि मैं एक ऐसे शख्स का नाम लेती हूं जिसने अवाम की खिदमत तो उसको वो जज्बा तो उसको छू के भी नहीं गुजरा। जब इलाज मकसूद हो तो बीमारी का नाम लेना पड़ता है। पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान। दुनिया में जो बीमारी आई जिसको कोविड-19 कहते हैं, पाकिस्तान में वो बीमारी 2018 में ही आ गई थी। वो मास्क पहनने से नहीं जाएगी,
वो उठा के बाहर फेंकने से जाएगी। इमरान खान और उसके साथी वो लोग हैं, जब ये मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से गलाजत टपकती है। जो हुकूमत आज गई या कल गई, जिस हुकूमत का जहाज डूब रहा हो, उस हुकूमत के जहाज पे कोई सवार नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह उससे छलांग लगाएंगे नीचे लोग। इस हुकूमत का इंशाअल्लाह हमने यौम एहतसाब करना। मरियम नवाज ने कल चलास में भी एक बड़े जलसे आपसे खिताब किया था, आज भी वो जीबी के मुख्तलिफ हिस्सों में खिताब कर रही हैं, और अहम बात यह कि उनके जलसों में लोग भारी तादाद में शरीक हो रहे हैं, जिससे लगता यूं है कि गिलगित बल्तिस्तान जहां अपोजिशन की पोजीशन बहुत कमजोर थी और हमेशा वो जमात जो हुकूमत में होती है उसका वज़ीर आज़म बनता है या उनकी हुकूमत आती है, अब पहली बार अपोजिशन जो है वो किसी हद तक उसमें स्ट्रॉन्ग नजर आती है। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों के जलसों में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हो रही है, और लगता यूं है कि यानी ख्याल ये किया जा रहा था कि चूंकि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून अलग अलग लड़ रहे हैं और अलग अलग नुमाइंदे खड़े हैं, तो इससे वोट तकसीम होगा, इसका फायदा हुकूमत को होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने बहुत सी सीटें खाली छोड़ दी है और पीपल पार्टी वहां बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है। तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो मखलूत हुकूमत बनेगी उसमें पीपल पार्टी बहुत साउंड है, बहुत मजबूत है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने बहुत काम किए तो उनका भी पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने चूंकि पूरे उम्मीदवार खड़े नहीं किए, तो ख्याल ये किया जा रहा है कि पीपल पार्टी और नून लीग मिल के हुकूमत बना सकती है, या फिर अगर आजाद उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा हुई तो पीपल पार्टी और जो भी जमात पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग जो भी जीतेगी वो आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है। और आजाद जरा ये कहते हैं कि हुकूमत की इस हवाले से पोजीशन कमजोर है, लेकिन जो फैसले सामने आ रहे हैं, जो वहां पे सिचुएशन है, उसमें ये लगता है कि वहां पे सरकार भी खासी मजबूत है। और एक दो रोज कबल बल्कि कुछ दिन पहले जीबी कोर्ट ने, गिलगित बल्तिस्तान की अदालत ने बिलावल भुट्टो को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया था 3 दिन में। आज वो फैसला अदालत ने सस्पेंड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो पीपल पार्टी वहां पे खुल के कंपेन कर रही है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये शेर किस सियासतदान पे, किस लीडर पे सादिक आता है, एक ब्रेक के बाद देखिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के मुस्तफ़ी होने वाले सदर अब्दुल कादर बलोच ने 2 रोज को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये ऐलान किया कि मुस्लिम लीग नून छोड़ है। बहुत सी वजूहात उन्होंने बताई, और एक अहम वजह जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई उसी का जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में किया। देखते हैं कि अब्दुल कादर बलोच ने क्या कहा। बहुत मायूसी हुई जब बाद में राहल शरीफ साहब को एक्सटेंशन भी नहीं दी गई और वो रिटायर हो गए, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि जी उन्होंने तो मेरा पीछा छोड़ नहीं रहे थे, और ही वाज आस्किंग टाइम एंड अगेन। बल्कि यहाँ तक कहा जज साहब, जब आपके लोगों को एक मरतबा बताया जाता है तो दूसरी तीसरी मरतबा क्यों कहते हैं ये राहल शरीफ साहब तो मेरे पीछे पड़ गए थे एक्सटेंशन के लिए। दैट वॉज ए ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। राहल शरीफ मेरे स्टाफ अफसर रहे थे, बड़ी मेरी उससे उम्मीदें थी, मेरा बड़ा एक एक्सपेक्टेशन उसे ये था कि वो एक सोल्जर है और एक सोल्जराना तरीके से वो चला जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि राहल शरीफ मेरे पीछे पड़ गए थे कि एक्सटेंशन के लिए। जी उन्होंने कहा बिल्कुल, लेकिन मियां साहब ने मुझे बताया, बिल्कुल ये बताया उन्होंने कहा कि जी ये मुझे मकसद है, एक मरतबा बताया, 2 मरतबा बताया, इवन तीसरी मरतबा भी उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक्सटेंशन दीजिए। देखिए, अब्दुल कादर बलोच ने अगर मुस्लिम लीग नून में रहते हुए ये बात की होती तो शायद मुस्लिम लीग नून पर गद्दारी का एक और फतवा लग जाता। अब यही बात वो उस वक्त कर रहे हैं जब वो मुस्लिम लीग नून छोड़ चुके हैं। उनका ये दावा नवाज शरीफ के खिलाफ तो हरगिज़ नहीं जाता, मगर उनके इस बयानिए को इंडोज जरूर करता है कि डॉन लीग की वजह क्या थी और डॉन लीग क्यों हुआ। बुनियादी तौर पर अब्दुल कादर बलोच साहब ने मुस्लिम लीग नून के अंदर रहते हुए जो बात वो नहीं कर पा रहे थे कि डॉन लीग ड्रामा है या इसके पीछे कोई हकीकत है,
وہ بات انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑنے کے بعد کر دی. اب مجھے نہیں پتا یہ کام انہوں نے بھی انٹینشنلی کیا ہے, جان بوجھ کر انہوں نے انکشاف کیا ہے یا نادانستگی سے کیا ہے. تو مجھے تو جنرل رحیل شریف کا خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی. اب عبد القادر بلوچ صاحب نے یہ بات ان کی دوستی میں کی ہے یا کسی اور وجہ سے کی ہے, لیکن ایک بڑا ہی اپرائٹ قسم کا جنرل جن کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ ایکسٹینشن کے خواہش مند ہو گئے یا کبھی انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا. اب عبد القادر بلوچ جیسے اگر ان کے دوست ہوں اور وہ یہ کہہ رہے ہو کہ جی وہ تو ایسے کہہ رہے تھے, تو پھر انہیں کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے. اور آگے بڑھتے ہیں, اور بہت ہی سینئر تجزیہ نگار ہے اور کالمسٹ ہے اور دبنگ طریقے سے بات کرتے ہیں حسن نثار. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ حسن نثار کیوں ہمیں دکھاتے ہیں, لیکن حسن نثار صاحب کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تذکرہ ہونا چاہیے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, ان سے اتفاق کر سکتے ہیں, لیکن ان کے کہے ہوئے کو جو ہے نا رد نہیں کر سکتے. تو دیکھتے ہیں حسن نثار کیا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, جہانگیر ترین صاحب واپس آ گیا لیکن نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. اچھا, نواز شریف کو تو آپ نے ٹانگ لیا ہے بیچ میں, میرا دھیان ادھر چلا گیا. جو بندے نواز شریف کے فرار کو اور جہانگیر ترین کے جانے کو آپس میں کنفیوز کر رہے تھے, گڈمڈ کر رہے تھے, جہانگیر ترین اور علی ترین دونوں نے مل کے ان کے منہ پہ ایک ایک زناٹے دار تھپڑ مارا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. اور دیکھو پتہ ہے کیا جہانگیر ترین کا کیس کیا ہے, میں نے پچھلے دنوں اپنے کالم میں بھی کوٹ کیا ہے کسی اور حوالے سے. وہ حفیظ جالندری صاحب کا ایک شعر ہے, دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. دیکھو بات سنو, نہ میری دوستی, نہ میرا لینا, نہ کوئی دینا, نہ کوئی تعلق, نہ میرا کلاس فلو, نہ اسکول کا, نہ کالج کا, نہ یونیورسٹی کا, نہ ذات, نہ برادری, نہ علاقہ. لیکن ایک بات بتاؤں, پاکستان میں کاروبار کی دنیا میں, بڑے کاروبار کی دنیا میں جتنا کوئی آدمی افورڈ کر سکتا ہے دیانتدار ہونا, جتنا, جہانگیر ترین اس سے کوئی ایک قدم آگے ہی ہوگا. اچھا, یہ یاد رکھنا, وہ بہت حسابی, کتابی, نصابی قسم کا. بالکل آپ اگر کوئی اویل کرتے ہو, کوئی فیسلٹی جو موجود ہے تو کرتے ہو نا. اور ایک اور بات پوری دنیا میں ہوتا ہے جس کو لگتا یوں ہے کہ جہانگیر ترین کی ڈرائی کلیننگ کا عمل شروع ہو گیا ہے. اور یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ جو عوام کو 400 ارب کا چورا لگا گیا ہو اور خود حکومت کی انکوائری رپورٹ نے اس کا ذمہ دار ان کو قرار دیا ہو, یعنی جہانگیر ترین کو قرار دیا ہو. ان پر صرف الزام نہیں ہے بلکہ حکومت کی جو حکومت کا ایک ادارہ FIA, اس کی انکوائری رپورٹ میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ لوگ چینی کو ترستے رہے, چینی کا بحران بڑھتا رہا, اور جیسے جیسے یہ بحران بڑھتا رہا ویسے ویسے جہانگیر ترین کی ملوں کا منافع بڑھا. تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر جہانگیر ترین بالکل شفاف تھے تو وہ لندن کیوں چلے گئے؟ کون سا ایسا علاج کرانے گئے تھے جس پر 6-7 مہینے لگ گئے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انہیں یہ خوف تھا کہ وہ کہیں پکڑے نہ جائے, کیونکہ جب یہ چینی کا بحران آیا تو اس وقت جو سب سے زیادہ ایکٹر تھے وہ تھے جو خان صاحب کو لے کر آئے, طاقتور ہلکے, جو یہ سمجھتے تھے کہ جو بھی کرپٹ ہے اس کو اٹھا کے اندر کرے. ایک سوچ اس وقت چل رہی تھی کہ چینی کا بحران جنہوں نے پیدا کیا ہے انہیں اندر کیا جائے, جو گندم کی بحران کے ذمہ دار ہے انہیں بھی اندر کیا جائے. اس لیے انکوائریاں ہوئی, رپورٹیں بنی, رپورٹوں میں نام آئے, تو جن کے نام آئے وہ باہر چلے گئے. تو اب تک جو ایمانداری کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں, اب جو پڑھے جا رہے ہیں, جو بھی ہمارے کچھ دوست پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایماندار ہے, تو اگر وہ ایماندار ہے تو پھر باقی عوام چور ہیں جن کی جیب سے 400 روپے نکل گئے چینی کے نام پہ. اب جہاں تک یہ معاملہ کہ کسی کو کلین چٹ دینے کے لیے اس کا رشتہ دار یا دوست ہونا ضروری نہیں, تو وہ ایک محاورہ ہے کہ مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ. تو جہانگیر ترین صاحب پر کرپشن کے الزام میں نے نہیں لگائے, نہ میں اب لگا رہا ہوں. اعلیٰ عدالت انہیں الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے چکی ہے, اور اس کے پیچھے بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ وہاں پہ صادق امین نہیں تھے, کرپشن تھی, اس کے پیچھے کرپشن کا معاملہ تھا. اب چینی کی انکوائری رپورٹ میں بھی وہ ملزم ہے. تو کہتے ہیں نا, کانے کو اگر کانا نہ کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس سے کم نظر آتا ہے, تو اس سے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کانا نہ ہو, وہ کانا کانا ہی کہلاتا ہے. PTI کے رہنما علی امین گنڈا پور نے اپوزیشن کی رہنما مریم نواز کے بارے میں کل پرسوں جلسے میں کچھ ایسی باتیں کہیں جو جنہیں اخلاقی اعتبار سے لوگ اچھا نہیں سمجھتے. تو اس پہ بات ہو رہی تھی, تو آج ڈاکٹر فردوس عاشق انوار بھی کود پڑی بیچ میں, اور انہوں نے بھی
اس پہ لب کشائی کی، تو دیکھتے ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کیا فرمایا۔ امین گنڈاپور صاحب کے الفاظ کی چناؤ پہ مجھے تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ قوم کے پائی وہ کسی کی ذات پہ خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ قوم کا پیسہ لوٹ کے کسی نے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ پہ لگا دیا ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ پہ لگا دیا ہے، تو پھر وہ حقیقتیں آشکار ہوں آپ کے۔ دیکھیں بڑی ہی معذرت کے ساتھ، اگر ڈینٹنگ پینٹنگ سے کوئی حسین ہو سکتا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحبہ کو بھی خود پر 4 پیسے لگا لینے چاہیے، اور ڈاکٹر صاحبہ پر تو خود ان کی اپنی جماعت نے کرپشن کے الزام لگا کر انہیں وزارت سے فارغ کیا تھا۔ تو لوٹی ہوئی رقم سے اگر کوئی حسین و جمیل ہو سکتا ہے تو پھر انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ وہ ہماری بڑی اچھی، ان سے یاد اللہ ہے، اچھی دوست ہے، جتنی وہ خوبصورت ہے، اللہ نے جتنی اچھی صورت انہیں دی ہے، اس میں تھوڑا بہت وہ بھی انہینس کر لے۔ اگر حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے جلسہ گاہ بھری جا سکتی تو پھر میرا نظریہ تو یہ کہ جلسہ گاہوں میں سیاستدان نہیں، ایکٹر بلائے جاتے، ماڈل بلائے جاتے، بڑا خوبصورت ہوتے ہیں، تو یہ انتہائی زیادتی ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے وہ اس کی مرضی ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ جس کو ڈینٹنگ پینٹنگ کہہ رہی ہیں وہ بھی ہر کسی کی نہیں ہو سکتی، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے علی امین گنڈاپور کے بیان کی مذمت کرنا چاہیے، کیونکہ تمام خواتین ڈینٹنگ پینٹنگ کرتی ہیں، کوئی اسے میک اپ کہتا ہے، کوئی اسے سجنا سورنا کہتا ہے، تو کسی خاتون کو ویسے بھی میک اپ زدہ ہونے کا دعویٰ کا تانا مارنا یا ڈینٹنگ پینٹنگ کا تانا دینا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ خواتین کو پورا حق ہے کہ وہ سجنے سورنے کے لیے جو بھی چاہتی ہے وہ کرے، تو ڈاکٹر صاحبہ کو بھی حق ہے، وہ مریم نواز کو بھی ہے، مگر جس پیرائے میں علی امین گنڈاپور نے یہ الفاظ استعمال کیے وہ میری نظر میں بہت بلو دا بیلٹ ہے۔ خواتین وہ خواہ کسی بھی فیملی سے ہو، ان کے بارے میں اس قسم کے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور ہم خبریں آپ سے ڈسکس کریں گے اور ٹرمپ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار گئے۔ امریکہ کی 30 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ کوئی بھی امریکی صدر پہلی ٹرم مکمل کرنے کے بعد دوسری دفعہ الیکٹ نہیں ہو سکا، اور لگتا یوں ہے کہ امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کرنے کی جو غلطی کی اس کی موقع ملنے پر اصلاح کر لی ہے، دوسری بار انہیں آزمانے کی غلطی نہیں کی۔ پوری دنیا میں ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کا جس بری طرح مذاق اڑایا گیا وہ قابل، یعنی وہ سیکھنے کے قابل ہے۔ ٹرمپ نے بڑی بڑی باتیں کی، جب انہوں نے الیکشن لڑا بڑے بڑے دعوے کیے، بڑی بڑی باتیں کی، لمبی لمبی چھوڑی، تو عوام نے انہیں ووٹ دے دیا، انہیں ووٹ دے کر صدر بنا دیا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ بھی صرف باتوں کے کھلاڑی ہیں، وہ ایک کامیاب بزنس مین ضرور ہے، لیکن ان کے جو باقی کی چیزیں ہیں، ان کا کردار، ان کی عادتیں، ان کا بیک گراؤنڈ، وہ سب ایسا تھا جو امریکی صدر کا نہیں ہوتا۔ اب امریکی عوام نے انہیں اٹھا کر باہر پھینک دیا، تو یہ ان حکمرانوں کے لیے سبق ہے۔ میں اسپیشل کہہ رہا ہوں کہ ان حکمرانوں کے لیے جو ٹرمپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ چند روز پہلے ہمارے بھی وزیر اعظم نے فرمایا تھا کہ ٹرمپ میری طرح غیر روایتی حکمران ہے تو وہ ہارے گا نہیں الیکشن، تو اس کا اثر کیا ہوا؟ تو غیر روایتی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بونگیاں مارتے رہیں۔ اگر ایک دفعہ عوام نے آپ کو منتخب کر لیا اور آپ نے کچھ ایسی باتیں کر دی، کچھ ایسے دعوے کیے، لوگوں نے کہا کہ یس یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے اور یہ ہمارے حکمران ہو گئے، تو دوسری دفعہ لوگ موقع نہیں دیتے۔ جب تک آپ عملی کام نہیں کریں گے، عوام کو ریلیف نہیں دیں گے، تو پھر اسی طرح کا انجام ہوگا۔ تو ٹرمپ کی رخصتی باقیوں کے لیے بہت زبردست پیغام ہے کہ وہ ٹرمپ کی غلطیوں سے سیکھے، کیونکہ ابھی وہ لوگ حکومت میں ہیں۔ ٹرمپ جیسے لوگ ایک بار عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن دوسری بار نہیں۔ دوسری بار عوام یہ موقع کسی کو نہیں دیتے کہ وہ ان کو دھوکہ دے، دوسری بار عوام خود انہیں لات مار کر نکال باہر کرتے ہیں۔ اور تقریباً 9 ماہ کے بعد جنگجویوں کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ 34 سال پرانے نجی پراپرٹی کیس میں آج ان کی سپریم کورٹ سے ضمانت منظور ہوئی۔ میر شکیل الرحمان کو تقریباً 9 ماہ پہلے نیب نے حراست میں لیا تھا اور ان پر یہ پراپرٹی کا کیس چل رہا تھا۔ کل
اپوزیشن نے اپنی جو جوائنٹ ان کی میٹنگ تھی اس میں میر شکیل الرحمان کی رہائی کے لیے ایک باقاعدہ قرارداد پیش کی تھی، تو آج ان کی اس کیس میں باقاعدہ ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ تو اس خبر کے ساتھ ایک اور خبر کے ساتھ کہ کرونا ملک بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے رہنما قمرالزمان قاہرہ اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر دونوں کرونا میں مبتلا ہو گئے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ملک میں کرونا کس حد تک پھیل رہا ہے۔ تو ماسک لگا کے رکھیں، اپنا خیال رکھیں، کرونا سے بچیں کیونکہ یہ دوسری لہر آئی ہوئی بڑی ڈینجرس ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے۔